بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح۔ یہ صلح کروانے میں پاکستان کی کس شخصیت نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس صلح کے عالم اسلام پہ اور اسلام کے دشمنوں پہ کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے۔ تو جی ناظرین، بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی لگی لپٹی کے اور کسی تمہید باندھے۔ جو اعلامیہ سرکاری طور پہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس صلح کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ 2 ماہ کے اندر دونوں ممالک جو انہوں نے سفارت خانے بند کیے ہیں ان سفارت خانوں کو دوبارہ اوپن کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کسی ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ اختلافات کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ اختلافات 2016 میں اس وقت پیدا ہوئے جب تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے اوپر ایرانی مظاہرین نے حملہ کیا اور اس کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد ان مظاہروں کے بعد اور اس حملے کے بعد سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی۔ ناظرین گرامی، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کی ابتدا ہوئی، اور سعودی عرب ایک سنی اسٹیٹ یعنی کہ سنی مسلمانوں کا لیڈنگ اسٹیٹ ہے، جبکہ ایران جہاں پہ ایران میں جب انقلاب آیا امام خمینی کا، اس کے بعد اسے شیعہ مسلمانوں کا لیڈنگ ملک قرار دیا گیا، اور دونوں ملک ایک دوسرے پہ لیڈ لینے کے لیے یا اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے انہوں نے پورے عرب میں اور عالم اسلام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ اس اثر و رسوخ بڑھانے کے عمل میں عرب کے اندر اور عالم اسلام کے کئی ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہیں، ان میں کئی پراکسی وارز ہوئیں، اور ان پراکسی وارز میں دونوں ممالک کسی نہ کسی صورت میں مبینہ طور پر ملوث رہے، اور پاکستان کے اندر شیعہ سنی فرقہ واریت کس حد تک گئی یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہاں اس پراکسی وار کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانیں گئیں، اور کیا کچھ نہیں ہوا مسجدوں امام بارگاہوں میں، یہ کسی سے یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں، یہ بڑے دل خراش واقعات ہیں۔ ناظرین گرامی، اس پراکسی وار کے دوران دشمن ممالک نے خوب اپنے فائدے اٹھائے۔ فار ایگزامپل، اسرائیل یہی چاہتا تھا کہ عالم اسلام تقسیم ہو، اور ان دونوں کی لڑائی سے عالم اسلام تقسیم ہوا، اور اسرائیل کو اپنے ناپاک عزائم کو آگے بڑھانے میں بڑی سہولت آسانیاں اس کے لیے پیدا ہوئیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر پہلے کبھی ان کو دفاعی ساز و سامان بیچا، اور کبھی اپنی فوج وہاں ان کے دفاع کے لیے تعینات کی۔ یوں سعودی عرب سے امریکہ نے بلین ڈالرز کما کے وہ لے گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر تھوڑا سا چلا جائے ماضی میں، تو جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا جہاں سنی مسلمانوں کی حکومت تھی، اس کا تختہ الٹا، صدام حسین کو پھانسی دی، تو عراق کے اندر شیعہ مسلمانوں کی حکومت بننے کی راہ ہموار ہوئی، اور شیعہ مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم بھی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایران کو فائدہ ہوا۔ اس ساری لڑائی کے اندر امریکہ ان کو لڑاتا رہا، امریکہ اور اسرائیل اس سے بڑے فائدے حاصل کرتے رہے۔ اس کا ایک اور جو بڑا نقصان عالم اسلام کو یہ ہوا کہ جو ترقی یافتہ یا غیر مسلم سٹیٹس تھیں، انہوں نے اس دوران نہ صرف پیسہ بٹورا بلکہ تحقیق، علم اور جدید سائنس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کیا، اور دنیا میں آئے روز نت نئی ایجادات کر کے دنیا کو اپنا مجبور بنا دیا کہ یہ چیزیں ہم سے خریدی جائیں، ہم سے حاصل کی جائیں، اور وہ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا محتاج بنا دیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کو کوئی بھی چیز چاہیے تھی تو وہ انہی ممالک کی طرف دیکھنے پہ یا انہی سے کچھ چیزیں لینے پہ مجبور ہوا، جبکہ عالم اسلام آپس کی لڑائیوں میں مصروف رہا، اور یہ علم، جدید علوم، سائنس، ٹیکنالوجی سے کوسوں نہیں بلکہ سینکڑوں میل دور چلے گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ہر میدان میں پیچھے رہ گئے۔ اس لڑائی کے ختم ہونے سے مسلمانوں کی سمت درست سمت جائے گی، مسلمان ممالک بھی متحد ہو سکیں گے، اور عالم اسلام کو جو آج چیلنجز درپیش ہیں، جو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا مؤثر جواب دینے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ایک راہیں ہموار ہونے کی شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، یہ صلح کی کوششیں
گزشتہ کم سے کم 2 برس سے جاری تھیں، جس میں لیڈنگ رول ادا کیا چین کے صدر شی جن پنگ نے، اور اس دوران انہوں نے مذاکرات کے کئی دور کیے۔ اور لاسٹ ایئر شی جن پنگ سعودی عرب کا جب دورہ کرنے کے لیے گئے، اور اس سے پہلے ایرانین صدر نے دورہ کیا تھا چین کا، بیجنگ کا، تو اسی وقت یہ بڑی کھلبلی مچ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی تھی لوگوں کو انٹرنیشنلی کہ یہ صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو 2 سال سے جو کاوشیں ہو رہی تھی شی جن پنگ کی طرف سے، وہ کاوشیں رنگ لائیں، لیکن اس میں بھی کچھ ہرڈلز تھیں۔ ان ہرڈلز کو کس نے، پاکستانی ایک شخصیت نے دور کیا ہے۔ وہ شخصیت پاکستان کے موجودہ سپہ سالار ہیں۔ میری ذرائع کے مطابق جو سعودی عرب کو چند تحفظات تھے کہ ایران سے صلح کرنے کے حوالے سے جو کچھ مشکلات تھیں یا رکاوٹیں حائل تھیں، وہ تحفظات دور کرنے کے لیے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، عاصم منیر نے جو دورہ کیا جنوری کے پہلے ہفتے میں 5 جنوری کو، یہ 10 روزہ دورہ تھا جو سعودی عرب اور مڈل ایسٹ دبئی کا دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے سعودی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، اور پاکستان کو بھی، سپہ سالار کو بھی بہت اعلیٰ پروٹوکول اس دوران دیا گیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان کے سپہ سالار نے سعودی عرب کے تمام تحفظات کو دور کیا اور ان کو صلح کے لیے قائل کیا، اور لہٰذا یہ عالم اسلام کی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ صلح ہو گئی ہے، اور صلح میں پاکستان کے آرمی چیف کا ایک مرکزی کردار رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس موضوع کے اوپر کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اس صلح کے پاکستان سمیت پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور دنیا کے نقشے پر اب کیا تبدیلیاں، یا دنیا کی طاقت میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس پہ آپ ذرا اپنی رائے دیجیے گا۔ اور آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔